اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے ہم آج پارہ نمبر 9 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 9 کا آغاز شعیب علیہ السلام کے اسی واقعہ سے ہو رہا ہے جہاں پر ہم نے پارہ نمبر 8 کا اختتام کیا تھا۔ یہاں ذکر ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ متکبر لوگوں کا جو ان سے مطالبہ کرنے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں لوٹ آؤ یا ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب نے کہا اگرچہ ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہوں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس کفر سے نجات دی، اور یہ ہمارے لائق ہی نہیں کہ ہم اس دین میں دوبارہ لوٹیں سوائے اس کے کہ ہمارا اللہ خود چاہے۔ ہمارے اللہ نے، ہمارے رب نے ہر شے کے علم کا احاطہ کر رکھا ہے، اسی اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس قوم کے کافر سردار اپنی قوم سے یہ کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو عذاب نے آ لیا، زلزلے نے آ لیا، تو وہ اپنے گھر میں زانوؤں پر گرے ہوئے تھے اور وہ بستی ایسے ہو گئی گویا کبھی یہاں بسی ہی نہ تھی۔ تو حضرت شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی کی تو میں کافر قوم پر کیوں کر غم کھاؤں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی بھی نبی بھیجا تو اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف آ پہنچی، یہ اس لیے تھا کہ وہ گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو بدلا اور ان کو تعداد میں کثیر کر دیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہلے سختی پہنچی اور پھر خوشی آئی۔ ہم نے ان کی اس بات پر انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ شعور نہ رکھتے تھے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن ان کے جھٹلانے کے سبب ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب رات کے وقت آئے اور وہ سو رہے ہوں، یا دن چڑھے آئیں اور وہ کھیل و تماشے میں مشغول ہوئے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اور اللہ کی تدبیر سے نقصان اٹھانے والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے۔ کہ ہم نے زمین کے وارث لوگوں کو اس کے رہنے والوں کے بعد ہدایت نہیں دی؟ اگر ہم چاہتے تو ان کی خطاؤں کے سبب انہیں پکڑ لیتے، اور جو قوم نہیں سنتی ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ پہلی قوموں کے قصے ہیں، اور آپ کے پاس ان رسولوں کی باتیں ہم نے بیان کر دیں، بس وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور اسی طرح ہم نے کافر قوم کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ہم نے ان میں سے اکثر سے کوئی عہد نہیں پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اور اس بات پر قائم ہوں کہ میں اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس نے کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو لے آ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اور یہ جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے، تو کیا حکم دیتے ہو؟ فرعون کہنے لگا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور میری زمین سے سارے جادوگروں کو بلا لاؤ، اگر وہ غالب ہوں گے تو ان کے لیے ہماری طرف سے اجر ہوگا، اور وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنا جادو کرو۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور انہیں خوف میں مبتلا کیا، بڑا جادو لے آئے، رسیاں ڈالی جو سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ان سب کو نکل گیا۔ اس طرح حق ثابت ہو گیا، اور جو وہ عمل کرتے ہیں وہ باطل ہو گئے۔ تو یہاں ہم نے جادوگروں کو مغلوب کر دیا، وہ ذلیل ہو گئے، اور سارے جادوگر سجدے میں ڈالے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا کیا تم اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں حکم دوں؟ یہ تو چال ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں رچائی تاکہ اس کے لوگوں کو یہاں سے نکال دو، تو ان قریب تم جانو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹوں گا، اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ہم سے کیا عیب دیکھتا ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے؟
جب ہمارے پاس اس کی آیات آئیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمین میں فوت کر، تو فرعون کے قوم کے سردار کہنے لگے کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ کریں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہم تیرے آنے سے قبل بھی ایذا دیے گئے اور جب تو آیا اس کے بعد بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا شاید کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، تو دیکھو کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور جب ان کے پاس نیکی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اور جب کوئی برائی آتی ہے تو اسے موسیٰ علیہ السلام سے بدشگونی کرتے ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کی طرف سے نحوست ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جو بھی ہمارے پاس لائے گا کوئی ایسی نشانی ہمیں مسحور کر دے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون اور الگ الگ نشانیاں مسلط کر دیں، تو انہوں نے تکبر کیا، وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے گا تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ بس جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اس وقت انہوں نے عہد توڑ ڈالا، بس ہم نے ان سے انتقام لیا، انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے مشرق و مغرب میں کمزور جانے والی قوم کو وارث بنا دیا اس چیز کا جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور تیرے رب کی بھلائی والی بات پوری ہو گئی بنی اسرائیل پر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون کے کیے ہوئے کو برباد کر دیا اور اس کی قوم کو اور جو وہ بلند کرتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا، وہ ایک ایسی قوم پر آئے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود لا جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ کہنے لگے بے شک تم جاہل قوم ہو، بے شک یہ سب برباد ہونے والا ہے جو وہ ہیں اس میں، اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے سوا رب چاہتے ہو، اور اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ 30 رات ہمارے پاس رکیں، اور پھر اسے 10 کے ساتھ یعنی 40 راتوں کا میقات پورا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ تو میرے بعد میری قوم میں جانشین ہے، ان کی اصلاح کر اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت کے لیے آ گئے، اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو کہنے لگے اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو ہرگز مجھے دیکھ نہ سکے گا، لیکن اس پہاڑ کو دیکھ، اگر تو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے بھی دیکھ پائے گا۔ تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ظاہر کی پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، جب کچھ تندرست ہوئے تو کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں اپنے پیغامات اور کلام کے ذریعے تجھے لوگوں پر چن لیتا ہوں، اور جو میں نے تجھے دیا ہے اسے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ اور ہم نے اس کے لیے ان الواح میں ہر شے کے متعلق تفصیل اور نصیحت لکھ دی، بس اسے مضبوطی سے پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کا بہترین لیں، اور ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا ٹھکانہ بھی دکھلاؤں گا۔ ان قریب میں اپنی آیات کو ان لوگوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے راہ نہیں پکڑتے، اور گمراہی کو دیکھیں تو اسی کو راہ پکڑتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل تھے، اور جنہوں نے ہماری آیات اور ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کے اعمال کے سوا انہیں کچھ بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑا بنایا، اور اس کے لیے ایک آواز بھی تھی،
انہوں نے کہا کیا نہیں دیکھتے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا نہ انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وہ کتنے ظالم تھے۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں میں گرائے گئے یعنی نادم ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں بخشے گا نہیں، تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام غم اور افسوس کی کیفیت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے تو کہا، برا ہے جو تم نے میرے بعد جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی؟ تختیاں رکھی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے، تو میرے ساتھ دشمنوں کو خوش نہ کر اور مجھے ظالموں میں شمار نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، اپنی رحمت میں داخل کر لے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا انہیں اپنے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، زندگانی دنیا میں ذلت، اور اسی طرح ہم افطرا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کی پھر توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ جاتا رہا تو انہوں نے تختیاں اٹھائی، اس کی تحریر میں ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے جو وقت مقررہ پر پہنچے۔ بس جب ان کو زلزلے نے آ لیا تو کہنے لگے، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے کیا؟ یہ صرف تیری آزمائش ہی ہے، تو جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے، تو ہی ہمارا دوست ہے، بس ہمارے لیے بخشش کر، ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشش کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب جسے چاہے اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو احاطے میں لے لیا ہے، تو میں اسے عنقریب پرہیزگاروں کے لیے لکھ دوں گا جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ لوگ جو ایک نبی امی رسول کی پیروی کرتے ہیں، اسے اپنے پاس تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا وہ بوجھ اٹھا دیتا ہے جو اس سے پہلے ان پر توق کی صورت میں تھا۔ تو جو لوگ اس نبی کے ساتھ ایمان لائے، اسے قوت دی، اسے مدد دی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دیجیے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں، وہی اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلمات پر اس کی پیروی کرو تاکہ تم بھی راہ پا جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ تھا جو حق کی رہنمائی کرتے تھے اور عدل کرتے تھے، اور ہم نے انہیں 12 جماعتوں میں الگ الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا کہ پتھر پر اپنا عصا مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا مشرب جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے کھاؤ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور کہو کہ ہم بخشش مانگتے ہیں، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں، تو ان ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، ان پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب نازل ہوا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی والوں کے بارے میں بھی پوچھیے جو سمندر کے کنارے رہتے تھے اور ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کرتے تھے، جب ان کے پاس ہفتے کے دن مچھلیاں بہت کثرت سے آتی اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا نہیں آتی تھی، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا کہ وہ فسق کرتے تھے۔ اور جب وہ جماعت کہنے لگی کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف اپنے رب کی طرف معذرت کرتے ہوئے تاکہ وہ پرہیزگاری کریں۔ بس جب وہ بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو نجات دی جو انہیں برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ظالموں کو پکڑ لیا سخت عذاب کے ساتھ۔ برا ہے جو وہ فسق کرتے تھے۔ بس جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب تیرے رب نے تجھے خبر دی کہ قیامت کے دن ان پر ضرور بھیجے گا جو انہیں برا ترین عذاب چکھائے گا، بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم والا بھی ہے۔
اور ہم نے زمین میں گروہ گروہ اور ٹکڑے ٹکڑے بنائے، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ نافرمان، اور ہم نے انہیں برائیوں اور اچھائیوں سے آزمایا تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو ان کے بعد کچھ لوگ ناخلف وارث ہو گئے جو اس حقیر دنیا کا اسباب لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں عنقریب بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس مال و متاع اسی کی مانند آتا ہے تو وہ اسے لے لیتے ہیں۔ کیا انہیں کتاب میں سے وعدہ نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کریں گے اور اس میں جو ہے اسے پڑھیں گے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم ان نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، گویا وہ ایک سائبان تھا، اور انہیں گمان ہوا کہ وہ گرنے والا ہے، اور ہم نے ان سے کہا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جب تیرے رب نے بنی آدم سے وعدہ لیا، جب ان کی اولادوں سے، ان کی پشتوں سے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ کہنے لگے بلا شہدنا، یہ اس لیے کہ روز قیامت وہ کہہ نہ سکیں کہ ہم بے خبری میں ہی مارے گئے، یا یہ کہ تم کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے پہلے شرک کیا اور ہم ان کی اولاد بعد میں تھے، تو کیا ہمیں غلط کاروں کے فعل کی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا؟ اسی طرح ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ اور ان پر اس شخص کی خبر پڑ جسے ہم نے اپنی آیات دی تو وہ اس سے نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے اس کے ذریعے بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین کے ساتھ لگ گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر وہ حملہ کرے تو زبان نکالتا ہے، اگر چھوڑ دے تب بھی زبان نکالتا ہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کیجیے تاکہ وہ فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی مثال بہت بری ہے، اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ پاتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے وہ نقصان میں ہے۔ اور ہم نے جن و انس میں سے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کے دل ہیں کہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں، یہ لوگ چوپائے ہیں یا اس سے بھی زیادہ گمراہ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اللہ کے اسماء حسنی ہے، تو ان کے ذریعے اس سے دعا کرو، اور ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں چھوڑ دو، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں ہم نے پیدا کیا، ایک ایسی امت جو حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور وہ عدل کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے وہ علم نہیں رکھتے۔ میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، بلکہ وہ تو ظاہری طور پر ڈرانے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو نہیں دیکھا، اور جو اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور یہ کہ امید ہے کہ ان کا وقت مقرر قریب ہو، تو اس کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور وہ انہیں اس کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا واقع ہونا کب ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت مقررہ کا علم صرف وہی جانتا ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز بھاری ہو جائے گی اور وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا تو بھلائیوں میں سے بہت کچھ لے لیتا اور مجھے کبھی برائی نہ لگتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پس جب اس نے اسے ڈھانپ لیا اور اس نے ہلکا بوجھ اٹھا لیا تو وہ اس کے ساتھ چلتی رہی یہاں تک کہ بوجھل ہو گئی، تو اپنے رب سے دعا کرنے لگی کہ اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں صالح دے گا تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب انہیں صالح اولاد سے نوازا گیا تو وہ شرک کرنے لگے۔ اللہ اس سے بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ ایسا شریک ٹھہراتے ہیں جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، انہیں بلانا یا خاموش رہنا برابر ہے۔
بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تم جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی ایسی آنکھیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، یا کان جس سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجیے اپنے شرکاء کو بلاؤ اور میرے خلاف چال چلو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ میرا ولی تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اور وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری یا اپنی کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ نہیں سنیں گے، اور آپ انہیں اپنی طرف دیکھتا پائیں گے لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ نیکی کا حکم دیجیے، درگزر کیجیے اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجیے۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری کی جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے وہ چونک پڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان شیطانوں کے بھائی ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت یا نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں تو اسے چن کے کیوں نہ لایا؟ کہہ دیجیے کہ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ دلائل تمہارے رب کی طرف سے مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے یاد کرو، بغیر پکارے بلند آواز کے، صبح و شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ساجدین میں شمار کر لے، آمین یا رب العالمین۔ آگے سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ مومنین تو وہ ہیں جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کی ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات، مغفرت اور عزت والا رزق ہے، جیسے تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے ناپسند کرنے والا تھا، وہ آپ سے حق میں جھگڑتے تھے، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا گویا انہیں موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ نے تم میں سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا، یہ کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر ہتھیار والا ہو، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دے اور کافر قوم کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل مٹ جائے، اگرچہ مجرم اسے ناپسند کریں۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے قبول کی اور کہا میں تمہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے مدد دیتا ہوں۔ اللہ نے اسے نہیں کیا مگر خوشخبری، تاکہ تمہارے دل اطمینان پا جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب تمہیں اونگ نے ڈھانپ لیا تھا اور آسمان سے تم پر پانی نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کر دے، تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، تاکہ تمہارے دل مضبوط کر دے اور قدموں کو ثابت کر دے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان قریب میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، تو ان کی گردنوں اور جوڑ جوڑ پر مارو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، بس اس کو چکھو، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو پیٹ نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن اپنی پشت پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ پینترا بدل رہا ہو جنگ کے لیے، یا ایک جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، تو تحقیق وہ اللہ کی طرف سے غضب کا سامنا کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ بس تم نے ان کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں مارا، اور آپ نے نہیں پھینکا تھا جب آپ نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا، اور تاکہ وہ مومنین کو اچھی آزمائش سے آزمائے، بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ اسی طرح ہے، اور اللہ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ چکا، اگر تم رک جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر آؤ گے تو ہم بھی پھر آئیں گے،
اور تمہاری جماعت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی اگرچہ وہ زیادہ ہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پھرو نہیں، اور تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو برائے نام سنتے ہیں۔ بے شک زمین میں بدترین جاندار وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل اختیار نہیں کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ سن بھی لیتے تو منہ پھیر لیتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو قبول کرو، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنہ سے ڈرو جو خاص ظالم لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک لے جائیں گے، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں اپنی قوت سے مدد دی اور پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اور تم جانتے ہو، اور جان لو کہ اموال و اولاد فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اور جب وہ کافر آپ کے ساتھ چالیں چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید یا قتل کر دیں، اور اللہ بھی چالیں چل رہا تھا، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا ہی کہتے، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا عذاب علیم لے آ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں، اور وہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اور اس کے متولی تو پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کی نماز بیت اللہ کے نزدیک سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے، تو عذاب چکھو جو تم کفر کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنے مال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، پسند قریب وہ خرچ کریں گے تو یہ خرچ ان پر حسرت کا سبب بن جائے گا، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کر دیے جائیں گے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کے باس کو باس پر تہ بتہ کر کے جہنم میں ڈال دے، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ پلٹیں گے تو یہی پہلے لوگوں کی بھی عادت ہے۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کفر باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ پھر کریں تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ بہت ہی اچھا دوست اور بہت ہی بہتر مددگار ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو بہتر مولا، بہترین مددگار ہے۔ اے جنگ بدر میں مسلمانوں کو مدد دینے والے رب، ہم سب کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ کر جنہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا، اور اس انکار کی روش سے، ہر دھرمی کی روش سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں سمعنا و اطعنا کی تصویر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔